ریئلی؟ تو آج بتا دو دنیا کو کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو۔ اس کے کان کی لو پر پھونک مارتے بازو سے پکڑتے اسے آئینے کے سامنے لایا تھا۔ وہ لرز گئی تھی، اس کے ہاتھ دہشت بھرے لمس پر قمیض کی سائڈ پاکٹ میں پسٹل رکھی تھی، اس کے بال کھینچے پیچھے کیے تھے، دوپٹہ سیٹ کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے ہاتھوں سے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس کو خود کو سیٹ کرتا دیکھ وہ خوفزدہ ہوتی پوچھ بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں ارد گرد تھتر کی گھٹیاں بجلی محسوس ہوئی تھی اس کے۔ باہر جا رہے ہیں ہم دونوں ایک ساتھ، اور باہر جا کر تم پوری دنیا کے سامنے بتاؤ گے کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو، اور اگر تم نہ بتا سکی تو پھر میری ٹرن، میں بتاؤں گا دنیا کو کہ ہائثم علی خان تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنی شال کو کندھوں پر سیٹ کرتے بالوں میں انگلیاں چلاتے اپنے بال ٹھیک کرتے اس نے ماتھے پر بال لائے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ مت کرو بھائی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس نے لرزتے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے نہ لوگوں کی پرواہ تھی، نہ اب ہے اور نہ رہے گی۔ اس کے گالوں پر لڑکتے آنسو کو ہاتھوں سے چنتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کیے وہ اس کے ساتھ برائڈل روم سے نکلا تھا۔ اس کی ٹانگیں لرزی تھی، کوشش کی تھی ہاتھ چھڑوانے کی، مگر بے سود تھا۔ اس کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ جیسے ہی ان دونوں نے قدم باہی رکھا تھا کہ ساری لائٹس بند ہوئی تھی، ایک سپاٹ لائٹ ان دونوں پر پڑی تھی، کیونکہ مووی میکر اور فوٹوگرافز کو بتایا گیا تھا کہ 3 کپلز ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تھا۔ فضا میں سارے مہمانوں کی ہوٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ ڈی جے نے پل بھر میں سونگ بدلا تھا۔ سنو ایک تھی کانچ کی گڑیا، سنو ایک تھی پیار کی پڑیا، صدقے اس پیار کے، سنو ایک تھا پنڈ دشہرا، آیا کس کے باندے وہ سہرا، صدقے اس یار کے، سجی تھی ڈولی وہ، چڑھا تھا گھوڑی وہ، ہویا جانے اب انہ سونا کتے پیار بلیے، جوگی ماہی ہیر رانجھنا سب نو جا کے، میں یہ بولنا بات بول کے راز کھولنا۔ ہو یا تالیوں کی گونج، نعروں کی سیٹیوں نے سب کو ان کو دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مغرور بنا چل رہا تھا، اور وہ سہمی ہوئی اس کے ہاتھ کی گرفت میں کلائی کو چھڑواتی ہولے ہولے بس ہلکان ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ ظالم بنا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ کتنے لوگوں نے تعریفی سندیں لٹائی تھیں اس پر۔ ارسم، سمیرا رنداوا اور مسز دراب، ایہاب، ایشو، زوئشا سب ہونک بنے دیکھ رہے تھے دونوں کو۔ وہ اسٹیج پر جا کر کھڑے ہوئے تھے۔ فہا، ارسم، سلطان چودھری اور ہائثم علی خان اناؤنسمنٹ کرو، ایہاب نے ڈی جے کے پاس جا کر کہا تھا، اور اس نے اس آخری کپل کی بھی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ ارسم کے ماتھے پر کتنے بل نمودار ہوئے تھے یہ اناؤنسمنٹ سن کر۔ مسز دراب اور سمیرا رنداوا الگ پریشان ہوئی تھی، اور ہم نے ناسمجھی سے ارسم کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا کیا ہائثم تم نے؟ ارسم نے اس کے پاس پہنچتے دبے دبے غصے میں کہا تھا۔ وہ بھائی، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی تو میں نے اسے کہا تھا مجھے باہر لے جاؤ، ہمیں نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ ہائثم کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ بول گئی تھی۔ مبادا وہ سب کے سامنے یہ نہ کہہ کہ وہ جنون کی حد تک محبت کرتا ہے اس سے، اور پھر نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ شٹ اپ فہد، تم مجھے بھی بتا سکتی تھی، وہ غرایا تھا اس کے منہ پر۔ واو، ماشاءاللہ ارسم، بہت خوبصورت بہنوئی ڈھونڈا ہے تم نے اپنا۔ دونوں بہن بھائی بہت بہت خوبصورت ہیں، اور فہد، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے بیٹا، بہت پیارے لگ رہے ہو ایک ساتھ۔ ارحم کی ماما نے آگے آتے ہائثم اور فہد کے پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا، مگر آنٹی یہ… ارے اگر مگر چھوڑو بھی، فہد میری فیورٹ ہے، سب سے پہلے مایوں کی رسم میں کرو گی، بیٹھو بیٹا، انہوں نے دونوں کو بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم کی بات کاٹتے ہوئے فہد چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی تھی۔ ہائثم کے چہرے پر گہری متبسم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مگر آنٹی، آپ میری ایک بار بات، جو جیسے ہو رہا ہے ہونے دو ارسم، شاید اس میں ہی کوئی مصلحت ہو، ابھی کچھ بھی کہو گے تو سب کے سامنے ہماری انسلٹ ہوگی۔ تم جانتے ہو نا کتنے بزنس ٹائکون یہاں پر موجود ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ذرا سی بھی غلطی ہماری برسوں کی کمائی عزت پر حرف لا سکتی ہے۔ اس نے اسے مدھم آواز میں سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بھی ہو سکتا تھا یہاں مگر ہائثم نہیں، ڈیم ریٹلس، اس نے تلملائے غصے میں کہا۔ اسٹیج سے اترا، سب کے سامنے ان دونوں کا کپل نیم اناؤنس ہو گیا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن کس کی دلہن بننی جا رہی ہے، اور یہی اسے گوارا نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے قاتلوں کے گھر اس کی بہن کی ڈولی اتری، اور اس کا موڈ بری طرح بدلا تھا۔
باری باری صاحب ان دونوں کو اوپٹن لگا رہے تھے۔ فہد سلطان چودھری کو ہیثم ولید خان کے نام کا اوپٹن لگا تھا اور ہیثم ولید خان کو فہد سلطان چودھری کے نام کا اوپٹن لگا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، میں معذرت چاہتی ہوں مسز رندھاوا، مسز دراپ نے سبکی سے کہا تھا۔ ارے نہیں مسز دراپ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں۔ اسی پل کا تو انتظار تھا، شدت سے مجھے نہیں پتا تھا میرا رب اتنا قریب ہو کر میری سن لے گا۔ جو جیسے ہو رہا ہے ہونے دے بس اسے، انہوں نے دل سے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں اوپٹن لگا کر آتی ہوں۔ مسز دراپ ان کے سامنے سے ہٹی تھی۔ جی آپ چلیں، میں آتی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پورے حال میں گانے گونج رہے تھے، سب خوش تھے، ہوٹنگ ہو رہی تھی، چہرے مسکرا رہے تھے۔ ہیلو ارسم، ارحام، زنیم اور ہمنا اور ابدال ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ہیلو، کیسے ہو تم سب؟ ارسم کے ماتھے پر بل آئے تھے انہیں دیکھ کر، جبکہ ارحام اور ارحام نے خوش دلی سے جواب دیا تھا، ہم تو ٹھیک ہیں۔ آئی ہیو اے گریٹ نیوز فار یو گائز، زنیم نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، اور وہ نیوز کیا ہے؟ ایہاب نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ پہلے تو تم سب ہمنا کو مبارکباد دو، کل رات اس کا نکاح ہوا ہے ابدال سے، زنیم نے کہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسا اسے ہمنا نے سمجھایا تھا کہنے کو۔ اوہ واو، چھپی رستم، بڑی بہن سے پہلے ہی نکاح کر لیا اور بتایا بھی نہیں کسی کو، اور تو اور ایسے حالی والی مبارکباد ناٹ فیئر، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور باری باری ابدال اور ہمنا دونوں کو مبارکباد دی تھی، اور ایہاب نے مبارکباد دی تھی دونوں کو۔ ارسم تم کنگریچولیٹ نہیں کرو گے ہمیں؟ ہمنا نے ارسم کو بے تاثر کھڑے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کنگریچولیشنز ایکسکیوز می کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ وہ فہا اور ایشو کی وجہ سے تھوڑا اپسیٹ ہے، بہنیں جا رہی ہیں نا گھر سے، ودا ہو رہی ہیں، تو بس چپ چپ ہے، ایہاب نے صفائی دی تھی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ہمنا نے کھوجتی نظروں سے پوچھا۔ یس بالکل ایسا ہی ہے، اور تم بتاؤ رخصتی کا کب تک پلان ہے؟ ایہاب نے پوچھا تھا۔ فی الحال تو اس نکاح کے ٹائم پیریڈ کو انجوائے کرنے کا من ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایشو اور ارحام نے انجوائے کیا، ہمنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے شبھ شبھ بولو، ہمارے تو کرائسس ہی بہت چل رہے ہیں، کوئی بھی بہت ہی منحوس ہے جو ہاتھ پاؤں دھو کر ہمارے پیچھے پڑا ہے، ایک بار مجھے وہ مل جائے، میں ایسا اسے دھوؤں گا کہ وہ دنیا سے ہی اٹھ جائے گا، ارحم نے غصے سے کہا، جبکہ زنیم کا اور ابدال کا کہکا بلند ہوا اور ہمنا کا منہ غصے سے سرخ۔ کیا ہوا؟ ایہاب نے ان کے ہنسنے پر پوچھا۔ کچھ نہیں، ارحم کے دھونے والی بات پر ہنسی۔ خیر چلو آؤ انجوائے کرتے ہیں، ابدال نے کہا، اور پھر باری باری سب کو گھینچ کر لے گیا۔ کیا مطلب یہ لڑکی ہیثم کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ بیربل نے تصویریں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سر ہم نے بہت بار دیکھا، آپ کے گھر بھی گئے مگر مومن سر کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ کے پاپا سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ دوپہر سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے جانے کے جہاں جہاں امکان تھے ہم سب جگہ دیکھ آئے ہیں مگر وہ کہیں بھی نہیں تھے، اس کے کارندے نے بتایا تھا۔ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا اسے، وہ مایوں کے فنکشن پر نہیں ہے، وہ گھر پر نہیں ہے، وہ سکر نہیں گیا، اپنے کسی دوست کے گھر پر نہیں ہے، تو کہاں چلا گیا؟ اور پھر وہ ہل کے بل چلایا تھا۔ سر اب آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں، سب جگہ تو ڈھونڈ آئے ہیں۔ سامنے کھڑے اس کارندے نے اس سے ڈرتے ہوئے کہا، جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، کہیں یہ مومن مجھے ڈبل کراس تو نہیں کر رہا اور یہ سب معصومیت کا ڈرامہ کر رہا ہو میرے سامنے، تاکہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکے، اس نے کمبٹی سے لاتے ہوئے کہا۔ مگر وہ کس بات کا بدلہ لے گا مجھ سے؟ کیوں ڈبل کراس کرے گا مجھے، جبکہ میں نے اسے جو کچھ بتایا، جو کچھ دکھایا، وہ سب اس کے منشا تھا، وہ یہی تو چاہتا تھا، فہا کا ساتھ۔ نہیں، وہ مجھے ڈبل کراس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے دل میں میرے لیے ہمیشہ میں نے سافٹ کارنر بنائے رکھا ہے، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ گیا کہاں اتنی آسانی سے؟ وہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں آ سکتا، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں پاپا نے تو نہیں اسے غائب کروا دیا؟ مگر پاپا کیوں غائب کروائیں گے؟ نہیں پاپا نہیں، یہ کسی اور کا کام ہے، اس نے جلد سے کہا۔ آئی گاٹ اٹ، کون ہے وہ؟ مومن نہیں، وہ لڑکی مجھے ڈبل کراس کر رہی ہے، وہ اسپائی مجھ سے ڈبل کھیل رہی ہے، مجھے لگتا ہے کسی طرح اس نے مومن کو بلوا کر اسے کڈنیپ کر لیا ہے میرا سمجھ کر، اور اس طرح وہ زویشہ کی شادی ارسم سے کروا دے گی اور اپنی ہیثم سے۔ کیا مائنڈ ہے تمہارا اسپائی، مگر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، تم تو صرف مہرے تک پہنچی ہو، دماغ تک نہیں، پلاننگز تو میرے دماغ سے ہوتی ہیں، زویشہ کو پسند مومن نہیں بیربل کرتا ہے، تم جیت کر بھی ہار جاؤ گی، یعنی تم بچوں والا کھیل کھیل گئی مجھ سے، مجھے اٹھانے کے بجائے مومن کو اٹھا لیا، ارے یار مجھے اٹھاتی نا، مگر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھ سے دھوکہ کر گئی ہو، مجھے دغا دی گئی ہو، اور اپنی بات سے مکرنے اور مجھے دھوکہ دینے والوں کی میری نظر میں سزا صرف اور صرف موت ہے، ویسے بھی تم صرف اور صرف میرے راستے کا کانٹا ہو اور کچھ نہیں، تو کل کرے سو آج کرے سو ابھی 2 دن بعد بھی تو تمہیں مرنا ہی تھا، تو آج کیوں نہیں؟ اس نے
ड्रॉअर में से पिस्टल निकाल कर लोड करते हुए कहा था, आई एम सॉरी मोमिन, मगर बेवकूफ़ औरतों की इस दुनिया को ज़रूरत नहीं है ना, मेरे ख़ानदान को तो जाना बनता है उसका। कुछ सोचते हुए वो उठा था अपनी जगह से। ले जाओ नींद मेरी, उफ ना करेंगे हम। जो ले जाओगे हो आप मेरे, तो कैसे जिएंगे हम? जीना हमको तो आता नहीं तेरी यादों के सिवा, मरना भी अपना मुमकिन है तेरी बाहों के सिवा। वो होले होले गिटार की धुन पर सामने बैठा ये बोल गुनगुना रहा था। दरमियान में एक बहुत खूबसूरत झील थी। झील के इस पार वो बैठा था, झील के उस पार वो बैठी थी। वो ठुटा बिखरा हुआ था, उसकी आवाज़ में नमी महसूस हुई थी उसे। ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट पहने, बाजू को फोल्ड किए, सर पर पट्टी बांधे वो बैठा था और पट्टी के ऊपर बाल बिखरे थे। वो बिल्कुल उसी कंडीशन में था जैसी कंडीशन में उसने उसे आखिरी बार देखा था, जब वो अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम लिख रही थी। वो महमूर हुई बिना पलक चिपके उसके नकूश को दौर से धुंधलाई आंखों से देख रही थी कि वो गम कर रही हो। कुछ चीज़ें कभी नसीब में नहीं होती और यह बंदावा बहुत कीमती है और कीमती चीज़ें मुकद्दरों में बहुत कम लोगों के लिखी जाती हैं। उसके ज़हन से आवाज़ आई थी, तो क्या हुआ? वो बहुत कीमती है, मैं मानती हूँ, मगर दिल पर एहतियार थोड़ी है हम किसी को बताए बगैर उसकी चाहत में अपनी ज़िंदगी के किए हिस्से गुजार सकते हैं। एक वादा शफाफ मोहब्बत का हम खुद से भी तो कर सकते हैं कि कुछ मोहब्बतों में मिलन ज़रूरी नहीं होता। मैं उन 3 लम्हों को अपनी ज़िंदगी में परो कर खुद को उसके इश्क के ताबे कर चुकी हूँ कि जब वो मुझे पहली बार मेरी मायूं वाले दिन मिला था, जब वो मुझे दूसरी बार मेरी मेहंदी पर मिला था और जब वो मुझे तीसरी बार मेरी निकाह पर मिला था, और हर बार मेरे दिल ने उसके इश्क को कबूल कहा, ठहराया था मेरे लिए। और मैं पागल उसे इश्क निकाह कर बैठी हूँ जिसमें जुदाई नहीं होती, जिसमें राह फरार नहीं होती, जिसमें सल्ब कर लिए जाते हैं जुदाई के तमाम हकूक़, और जिसमें तलाक सिर्फ सांसों के टूटने पर दी जाती है कि जब मुल्कुल मौत सांसें खींच ले तो इश्क अमर हो जाए। ऐसा हालिस सोने जैसा इश्क है मुझे यहाँ बरोदावा से। उसके दिल से आवाज़ आई थी। वो तड़प कर घुटनों में सर दिए रोने लगी थी। रोते हुए उसने महसूस किया था कि आवाज़ आना बंद हो गई, और फिर अचानक उसने देखा था कि वो किसी खूबसूरत लड़की का हाथ था। मैं वहाँ से उठा था। लड़की की चूंकि उसकी तरफ पुश थी, वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, मगर यहाँ बरोदावा के फेस एक्सप्रेशन वो अच्छे से देख पा रही थी। वो खुश था, बहुत होश। फिर उसने उसकी कमर में हाथ डाले, उसे चीर के किनारे गीली मिट्टी पर गोल गोल कर घुमाया था। वो लड़की खुश थी, मुस्कुरा रही थी। उसके लंबे लंबे बाल कमर पर बिखरे उसके साथ ही घूम रहे थे। उसने देखा था कि वो उसके कान में कुछ कह रहा है, और वो उसके होंठों पर हाथ रख के उसके सीने में शर्म से मुंह छुपा गई थी। दोनों के दिल तेजी से धड़के थे। एहाब ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए थे और बेसख्ता कहका लगाया था। वो हंस रहा था, खुश था, बहुत खुश, और उसे खुश देखकर मुंतहा भी होश हुई थी। यही आंखों से लबों पर मुस्कुराहट आई थी। फिर उसने देखा था वो उसे झटके से लहराते उस लड़की की पुश्त को अपने सीने से लगा लिया था, और उसकी रूह फना हुई थी। ये देखकर कि वो लड़की कोई और नहीं, वो खुद थी। वो बैठी बैठी कांपते जिस्म के साथ उठकर खड़ी हुई थी। वो उसकी पुश्त को सीने में बीचे बारी बारी उसके हाथों की उंगलियों में उंगलियां धंसाता उसके पैर पर बांध गया था। उसने उसके लम्स, उसके हाथों की हरारत की शिद्दत पर आंखें बंद की थी। अब वो उसके कंधे पर अपने दहकते लब रखकर उस पर कंधे से होता हुआ गर्दन तक भीगे शिद्दत भरे जानलेवा लम्स छोड़ा था। वो सिमट कर रह गई थी खुद में। उसके सांस गहरे हुए थे। धड़कनों ने इतनी तेज़ी से भागना शुरू किया था कि वो उनके भागने की गूंज कानों में सुन रही थी। वो अपने पनाहों में भरे अपनी गुर्बत के हर रंग से रंगीन कर रहा था, सजा रहा था उसे। उसकी पनाहों में कैद मुंतहा और जेल के उस पार खड़ी मुंतहा, दोनों के दिल पसलियों में ऐसे धड़क रहे थे जैसे अभी बाहर आ जाएंगे। एहाब की बंद आंखों से गर्दन पर उसकी बेड की छुअन और गंभीर सांसों की बेबाकियों से बेहाल होते उसने उसको होश दिलाना चाहा था कि वो मर जाएगी, उसकी शिद्दत से बेहाल होकर नहीं सह पाएगी उस गुर्बत को। उसने उसका रूह अपनी तरफ मोड़कर उसकी आंखों पर बारी बारी लब रखते उसकी नाक के साथ नाक छोड़ी थी। वो कांप रही थी, लर्ज रही थी। उसने उसके लो हैंडल पर दोनों हाथ रखे, कमर से उठाकर उसके कांपते हाथों को अपने पाँव पर रखा था। डंडा लग रही है मुझे, इसने दोबारा उसको गर्दन में मुंह छुपाते देखते हुए कहा था। मुझे भी, उसने उसके कान की लू को दांतों तले दबाते शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए कहा। चले यहाँ से। उसके गुलाबी थरथराते लबों को हरकत करते देखकर वो होश खो बैठा था। बड़ी नरमी से झुककर अपने झुलसते लबों से उसके नरम गुलाबी पंखुड़ियों जैसे लबों पर गिरफ्त रखी थी, और फिर आहिस्ता ये गिरफ्त मजबूत होती गई, बहुत मजबूत। वो हर गुजरते लम्हे के साथ अपनी शिद्दतों में इजाफा कर रहा था। वो उसकी सांसों को खुद में खींचती हलकान हो रही थी। एक जुनून था जो उसके अंदर अंडील हो रहा था।
قطرہ قطرہ اس کی ہر سانس میں اپنی سانس ملا کر چن رہا تھا۔ اسے کسی متاع کی طرح وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے دبے دبے سانس بڑی مشکل سے لے رہی تھی، اور پھر اس نے آخری ضرب لگائی تھی۔ اس کے نچلے ہونٹ پر شدت دکھائے خون کی بوندوں کو چن لیا تھا اپنی سانسوں میں۔ وہ بے سد ہوئی تھی اور وہ سیر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی مدم سانسوں کا خیال کرتے اس نے اس کے لبوں کو بڑی نرمی سے چھوا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے اس کے سینے میں منہ چھپانے رونے لگی تھی۔ اس کی کمر سہلاتے نرمی سے اس کی پیشانی پر لاب رکھے گہرا مسکرا رہا تھا۔ جھیل کے اس پار کھڑی منتہا نے گہری سانس لیتے اپنے دل کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لرز گئی تھی۔ اس کے اس شدت بھرے لام سے خود کی سانسوں میں دور کھڑے ہوئے بھی اس کی سانسوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ دفعتاً ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا اور جھیل کے اس پار کھڑے منتہا اور رحاب کو اس جھونکے نے چھوا تھا۔ وہ دونوں اس جان لیوا جھونکے کے آتے ہی الگ ہو گئے تھے ایک دوسرے سے۔ اس نے دیکھا تھا درخت کی ٹہنی ٹوٹ کر پانی پر گری ہے اور منتہا اور رحاب کھو گئے تھے۔ اسے لگا تھا وہ جھیل کے اس پار دیکھ رہی ہے، مگر وہ تو جھیل کے پانی پر وہ آلوزن دیکھ رہی تھی جو ٹہنی کے گرتے ہی ختم ہوا تھا۔ احاب! اس نے تڑپ کر پکارا تھا۔ احاب! 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 وہ چیخیں مار کر رونے لگی۔ احاب! زمین پر سوتے میں اس نے چادر کو کونے پکڑتے پسینے سے تربتر وجود سے کہا تھا اور اٹھ بیٹھی تھی۔ چل نکل یہاں سے، آدھی رات نیند حرام کر رہی ہے۔ پنکی نے اس کے یوں چلانے پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنی بھیگی آنکھوں اور آنسوں کو صاف کرنے لگی تھی۔ چل نکل، دفعہ ہو۔ سنن ہی اس کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ وہ اٹھ بیٹھی تھی اور ہلکے بل چلائی اس پر۔ وہ لرزتے جسم سے ہد بار لپٹی ہوئی چادر اٹھاتی باہر نکلی تھی اور دروازہ بند کر کے دروازے کے سامنے بنے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی ٹھنڈے فرش پر۔ یا اللہ پاک وہ ٹھیک ہوں۔ یہ کیسا خواب تھا؟ انہیں کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ پلیز ان کی حفاظت کرنا، انہیں حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ پلیز اللہ پاک، کرسیوں کے مالک، میرے عشق کی حفاظت کرنا۔ اس کے چہرے کو تصور میں لاتے اس نے آیت الکرسی کا ورد کیا تھا اور پھر پھونکی تھی اس کے چہرے پر بھیگی پلکوں سے۔ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ اپنے لبوں پر لگاتے اس کے دل کی دھڑکن بری طرح دھڑکی تھی اور پھر اچانک دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ خواب میں وہ جیسے اس کی قربت میں سمٹی ہلکان ہو رہی تھی۔ اب بھی دل نے بری طرح دھڑکتے اس کے لمس کی شدت سے میں خواہش کی تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ خوابوں میں مل سکتے ہیں، سرابوں میں مل سکتے ہیں، مگر ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ ایسے وجود ہے جو آسمان اور زمین ہے، اور کبھی آسمان اور زمین بھی ایک ہوئے ہیں، اور وہ بھی تب جب دنیا کے سامنے وہ بے کردار ہو گئی تھی، جب سارے زمانے کے سامنے اس کی عزت کی دچیاں اڑائی گئی تھی، جب سارے زمانے کے سامنے اس کی کردار کشی کی گئی تھی، اور تب جب اس کے اپنے شوہر نے اس کی زبان پر ظلم کا قفل لگا کر اس پر طلاق کا داغ ڈالا تھا۔ وہ ایک بد کردار طلاق یافتہ لڑکی بھلا کیسے اس کی بن سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں، شاید یہ ملن ایسے خوابوں میں ہی رہنا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا لمس گردن پر محسوس ہو رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی حرارت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کو چھوڑ کتنا بھر دیا تھا اس نے اس چند لمحوں میں، اسے زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا، اور کتنا حالی کر دیا تھا نا اسے اس کی قسمت نے عرش سے اٹھا کر فرش پر بٹھایا تھا۔ خوش گمانیوں سے حقیقت کا سفر منٹوں میں طے ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے پھر مسکراہٹ سے ایک ہنسی تھی۔ اے زندگی، مجھے تو بتا، میں تجھے کہاں ملوں جہاں کوئی غم نہ ہو، جہاں آنکھیں نم نہ ہوں، جہاں دل میں خواہش کی تھوڑی سی بھی پیاس نہ ہو، جہاں زندگی اداس نہ ہو، جہاں سنگ دل تنہائی نہ ہو، جہاں خوشیوں سے جدائی نہ ہو۔ اے زندگی، مجھے تو بتا، میں تجھے کہاں ملوں جہاں راحتیں ازل سے نصیب ہوں، جہاں بہاروں کی نوید ہو، جہاں اپنوں سے سب قریب ہوں۔ اے زندگی، مجھے تو بتا، میں تجھے کہاں ملوں۔ مگر زندگی تو ان کو ملتی ہے جو زندہ ہوتے ہیں۔ جو منتہا روہیل تو اس دن مر گئی تھی جس دن اس کے ماں باپ چلے گئے تھے، اس دن وہ بھی مردہ ہو گئی تھی، زندگی زندہ نہیں تھی۔ اس میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی کتنی دیر وہ اس کے عشق میں قطرہ قطرہ فنا ہو رہی تھی، اور عشق بھی جو لا حاصل تھا، اس کو تو یہ امید نہیں تھی کہ دوبارہ دیدار یار بھی نصیب ہوگا یا نہیں، کجا کہ یہ امید ہوتی ہے اسے اس کا عشق مل جائے۔ احاب نے دعویٰ اس کی قسمت کا مقدر بن کر چمکے گا۔ پھر بھی دل میں ایک مبہم سا دیا کبھی کبھی جگمگاتا تھا، کیونکہ اسے سکھایا گیا تھا کہ مایوسی گناہ ہے، اور وہ مایوسی نہیں کرتی تھی کبھی بھی۔ اب رب کی رحمت سے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فہیم نے بہربل کو غصے سے پسٹل لے کر نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس لڑکی کا دماغ درست کرنے جا رہا ہوں جو میرے راستے کا کانٹا بنی ہوئی ہے اور مجھے یہ ڈبل کراس کر رہی ہے۔ جانا تو زویشہ کے پاس بھی چاہتا ہوں، مگر اس وقت اپنے لیے کوئی بھی نئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتا، اس نے غصے سے پھنساتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں سر، اس وقت آپ کا یہاں سے نکلنا بہتر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے نکل کر آپ اپنے پلان کو خراب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو مومن کی کڈنیپنگ آپ کے حق میں ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح ایک ہی دفعہ ان پر چپٹیں گے تو ان کو موقع نہیں ملے گا سنبھلنے کا۔ رہی بات مومن کی، تو اسے کسی بھی طرح ہم نکلوا لیں گے وہاں سے، اور اس طرح آپ کا پلان بھی پروف ہو جائے گا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ بہربل زندہ ہے۔
مگر اگر اس دوران انہوں نے کچھ اور پلان کر لیا تو؟ بیربل نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں پلان کرے گا کچھ بھی کو؟ بیکاز وہ تو اپنے ہی ایک دشمن کو جانتے ہیں اور وہ ہے مومن۔ دوسرا دشمن کون ہے؟ وہاں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ سو جسٹ ریلیکس، جوش میں ہوش نہ کھوئیں۔ وہ آپ کو پنک کرنا چاہتے ہیں اور آپ پنک ہو رہے ہیں۔ وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ پنک ہو کر کچھ الٹا سیدھا کریں تاکہ وہ معاملے کی گتھی کا سلجھائیں، اور ہمیں یہی کرنا ہی کرنا۔ اس نے ایک بار اسے پھر سمجھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک ہی بار مضبوط اور کھاری ضرب لگا کر ان چاروں خانے چت کرنا ہوگا ہمیں، تاکہ پھر کبھی وہ سنبھل نہ سکے۔ اور رہی بات مومن کی، تو میرے علاوہ اگر اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچائے گا تو میرے قہر سے بچ نہیں پائے گا۔ میں دیکھ لوں گا، اب تم جاؤ۔ اسے کہتے ہوئے اس نے وہاں سے اسے بھیجا اور چلے گیا۔ اس نے دوبارہ سے ٹیب آن کر کے زوجہ کی پکس نکالی۔ ہر تصویر میں وہ اسے ڈری سہمی لگی تھی، مگر سب سے خوبصورت لگی تھی۔ اس کے شفاف چہرے پر میک اپ کی چھاپ اسے حسین سے حسین بنا رہی تھی۔ برفیل نے حسرت سے اس کے چہرے کے ایک ایک حد و حال پر انگلی بھیجی تھی اور پھر اس کی کمر پر رکھا ارسم کا ہاتھ دیکھا تھا۔ اسی سے مٹھیاں بیچی تھی۔ اس نے پھر ٹیب کو پٹاخا تھا ٹیبل پر۔ کر لو جتنے بھی تم نے جتن کرنے ہیں، جتنا چھونا ہے، حق جتانا ہے میری زوجہ پر جتا لو، مگر یہ خوش فہمیاں تمہاری دھری کی دھری رہ جائیں گی جب میں اسے کسی باز کی طرح تمہاری ہونے سے پہلے ہی جھپٹ کر لیے اڑوں گا، اور پھر تم بس دیواروں میں سر پٹاخوں کے۔ ارسم سلطان چودھری مایوسی واپسی پر وہ سب گھر آئے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، لیٹنے تھکے ہوئے تھے۔ ارسم بھی اپنے کمرے میں آیا تھا، پھر فریش ہوا تھا، گردن پر تولیہ لپیٹے وہ قدم قدم چلتا اپنے باپ کی تصویر کے پاس آیا تھا۔ میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے پاپا، وہ ٹھیک 2 دن بعد میرے نکاح میں ہوگی، اور پھر میں اسے نہ زندہ میں چھوڑوں گا اور نہ مردوں میں۔ آپ یہ سمجھنے کہ اگر میں اس سے پیار سے بات کر رہا ہوں یا اس کے لیے میرے دل میں نرم گوشے پیدا ہو رہے ہیں پاپا یہ چار، میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ اسے میرے لمس کی عادت ہو۔ وہ دل میں دور کہیں چھپی محبت ہے، وہ اس کے تن بدن میں ہلکورے لے، اور پھر میں اس کی محبت کو ٹکرا کر اس قدر اس میں نفرت بھروں کہ وہ خود بھی موت کی دعا مانگے تو اسے نہ ملے موت۔ پاپا آپ کے اور ماما کے بغیر جو دن ہم نے گزارے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ اس لڑکی کی تباہی کا مقدر مجھ سے جڑا ہے اور میں اسے ہر طرح تباہ کروں گا۔ رہی بات حسن اور فہا کی، تو میں یہ کبھی ہونے نہیں دوں گا اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کو اپنی بہن دے دوں، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہتے دیوار پر مکہ مارا تھا، پھر آنکھوں میں نمی لی، الماری کے پاس گیا اور وہاں رکھا پزل باکس نکالا۔ پزل باکس دیکھتی اس کے کانوں میں ایسے اسٹیمپس کے الفاظ گونجے تھے جب اس نے اسے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ اسپیشل باکسز کس مقصد کے لیے بنوا رہے تھے؟ ارسم نے پوچھا تھا۔